لگنا اور اس کے لیے مسترب رہنا کتنی عجیب کہانی ہے۔ میرے ٹیچر ہیں سلیم دلاوری، حفیظ طائب کے وہ شاگرد ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں اور وہ خود کو تخیلات میں کھینچ کر کے در حبیب تک لے جاتے ہیں۔ بڑا خوبصورت لہجہ ہے، آئیے اس سفر میں آپ بھی شامل ہو جائیے گا۔ آپ فرماتے ہیں آساں دے بوئے کھل دے، درداں دے برکے تھل دے، دکھاں دے چکڑ چل دے، اکھاں چو ہنجو ڈول دے، لوں دا سینہ پاڑ دے، آقا جی دل نو ساڑ دے، غوطے تے غوطہ کھا رہے ہیں، وہماں چ ڈبدا جا رہے ہیں، دسیا نہ چننا تارے ہیں، رائیاں تو پچھ ہارے ہیں، جتھے خدا دا نور ہے وہ شہر کنی دور ہے، سوچا پکاندا جاونا، من وچ بٹھاندا جاونا، نقشے پکاندا جاونا، کر لے کرینہ انجدا، ہونا مدینہ انجدا، ویلے نے ڈاڈے یا نبی، پلے نہیں ساڑے یا نبی، بیٹھے دراڈے یا نبی، امتی تو ہاڈے یا نبی، ہجران دے پھنیر شوک دے، مڑ مڑ کے ایہو کوک دے، آمن مرادہ پک کے، قسمت لے جامن دھک کے، سونا مدینہ تک کے، بیجامہ جس دم تھک کے، ٹھنڈی ہوا جے وگ جائے، تے اکھ ذرا کو لگ جائے، کملی ذرا سرکا کے، مکھڑے تو پردہ چاہ کے، خواباں چ پھیرا پا کے، آقا اکھن آ کے، راما دی سختی جھل کے، آئے ہو دوروں چل کے، الفت دے ڈابو تر کے، ہو کے سلیم بھر کے، دل نو آنندے آ گیا، سانو پسندے آ گیا۔ کوئی کہتا ہے کرم فرماؤ ساڑے تے حبیبی یا رسول اللہ، مدینے آؤن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ۔ یار جنہوں نے نہیں دیکھا یہ کیفیات ان کی ہے، جو دیکھ آئے ہیں وہ بار بار کی آرزو کرتے ہیں، جو پلٹتے ہیں دل پہ ہاتھ رکھ کے پلٹتے ہیں۔ حسین پیدا مدینے میں ہوئے، بچپن مدینے میں گزرا، لڑکپن مدینے میں گزرا، جوانی کی بہاریں مدینے میں، اور اب 56 سال عمر ہے۔ چھوڑنا اتنا ہی آسان تھا، چھوڑ دیا بھائی، مدینہ چھوڑ کر کے مکہ آ گیا، عشق بار آنکھوں سے نانا مصطفیٰ کے قدموں میں حاضر ہوئے، جنت البقیع میں ماں سے اجازت چاہی۔ یہ مکہ شعبان المعظم میں یہ قافلہ چلا اور 4 ماہ کچھ دن یہ لوگ مکہ ٹھہرے اور پھر یہ لوگ کوفہ چلے گئے، کیونکہ کوفہ والوں نے آپ کو بہت سارے خط لکھے کہ ہم بے ایمان ہیں اور آپ ہماری سرپرستی فرمائیں، اور بعض خط تلخ تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نہ آئے تو ہم اللہ کو شکایت کریں گے کہ ہمیں آپ کے نبی کے نواسے کی ضرورت تھی اور یہ ہماری مدد کے لیے نہیں آئے۔ تو آپ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا، اور وہاں کے جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور وہ محب اہل بیت میں سے تھے۔ انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی، پہلے دن 17,000 کوفی بیعت کرتا ہے، چند دن میں 40,000 تک تعداد چلی جاتی ہے، اور مسلم بن عقیل اپنے بھائی کو خط لکھ دیتے ہیں کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں، آئیں اور ان کی سرپرستی فرمائیں۔ یہاں سے خط مکہ چلا گیا اور ادھر کوفہ کے حالات یکسر بدل جاتے ہیں۔ جو یزید کے حمایتی تھے انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ جس شخص کو تو نے یہاں متعین کیا ہے وہ تو ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہے، اگر یہ سلسلہ اسی طرح چند دن چلا تو تیری حکومت کو یہاں خطرہ ہے، اور کسی ایسے شخص کو یہاں بھیجو جو یہاں کے فتنے کو دبائے۔ تو اس نے پھر ابن زیاد بدبخت کو بھیجا، وہ رات کی تاریکی میں آیا، حجازی لباس پہنا، چہرے پہ کپڑا ڈالا، اور لوگ سمجھے کہ شاید کہ یہ امام کی سواری ہے، لوگ پیچھے پیچھے چلنے لگے، اور یہ سیدھا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل تک آیا۔ آپ بھی سمجھے شاید کہ امام آگے ہیں، انہوں نے محل کا دروازہ بند کیا، چھت پہ چڑھے اور کہا میرا مشورہ ہے کہ آپ واپس چلے جائیں۔ تو اس نے چہرے سے نقاب اٹھایا، اور یہ ابن زیاد تھا، اس نے کہا دروازہ کھولیے، مجھے یزید نے بھیجا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصول کیا گیا اور مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ یہاں کے حالات بدل گئے اور ادھر سے امام حسین نے آنے کا فیصلہ کر لیا۔ 2 ذوالحج 7 یا 8 ذوالحج تھی، آپ آنے لگے تو صحابہ نے کہا حضرت آپ ٹھہریے، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ہم یزید کی اینٹ سینٹ بجا دیں گے، لیکن آپ فرماتے ہیں میں اس شہر کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دوں گا، اور فرمایا کہ مجھے انہوں نے بہت سارے خط لکھے ہیں، اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ نہ آئے تو ہم اللہ کو شکایت لگائیں گے۔ امام حسین خوف الہی رکھتے تھے کہ میں رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، اگر انہوں نے شکایت کی تو یہ خوف الہی امام حسین کو کوفہ کی طرف لے گیا۔ اور دوسری بات کہ امام کی شہادت کی خبر تو بچپن میں ہی مشہور تھی، وہ ام سلمہ تک جو مٹی پہنچی، فرمایا جب یہ خون بن جائے تو جان لینا میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ حضرت علی ایک سفر میں تھے تو راستے میں پڑاؤ ڈالا گیا، آپ خیمے سے باہر آ کے رونے لگے، تو فرمایا یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا۔